اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی نکاح کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا. بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس. عدالت نے پوچھا عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو 48 دن بعد نکاح ہوا. اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کمپلینٹ سرے سے بنتی ہی نہیں. سماعت 25 جنوری تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بلوچ مظاہرین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم. دوران سماعت پاک ایران صورتحال پر بحث کرنے پر عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل پر اظہار برہمی. ایڈوکیٹ جنرل نے مہرنگ بلوچ کی پریس کانفرنس کی USB دینے کی کوشش کی تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یہاں روز پریس کانفرنسز میں لوگوں کی تضحیق ہوتی ہے. مجھے کوئی USB نہ دیں، نہ ہی میں کوئی USB لوں گا. بلوچستان سے لوگ یہاں احتجاج کرنے آئے ہیں، آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے. عدالت نے نہیں، ابھی تک ان کے مسائل آپ سے بلوچستان میں بھی حل نہیں ہوئے. بلوچ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات وکلا کو دیں. آرمی چیف کے ایکشن نے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا. بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانچ اکزئی کہتے ہیں پوری قوم خاص طور پر اہل بلوچستان ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ڈاکٹر مہرنگ چند لوگوں سے مل کر بلوچ خواتین کو گمراہ کر رہی تھیں. پریس کانفرنس سے پردہ اٹھ گیا. اسلام آباد میں بیٹھے نام نہاد دانشوروں کا خیال تھا پاکستان کا تشخص خراب کریں گے، مگر ان میر جعفروں کو منہ کی کھانی پڑی. پاکستان کا چوتھے T20 میں نیوزی لینڈ کو 159 رنز کا ہدف. محمد رضوان کی 63 گیندوں پر 90 رنز کی اننگز. محمد نواز نے 21 رنز بنائے. سائم ایوب مسلسل تیسرے میچ میں ناکام، صرف 1 رنز بنا سکے. بابر اعظم 19، افتخار احمد 10، فخر زمان 9 اور شاہزادہ فرحان 1 رن بنا سکے. فرگسن ہنری نے 2 اور ایرم مل نے 1 وکٹ حاصل کی. پاک ایران کشیدہ صورتحال. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب. آرمی چیف سربراہ پاک فضائیہ سربراہ پاک بحریہ بھی شرکت کریں گے. شرکا کو شرپسندوں کے خلاف کارروائی، قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی. کمیٹی ملک کی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے کرے گی. نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا. امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. پاک ایران تناؤ کی صورتحال کے بعد مثبت پیغامات کا تبادلہ. ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی اور ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی کا کشیدگی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. ایرانی سفارتکار نے کہا تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دشمنوں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو متاثر نہیں کرنے دیں گے. حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو ہوگا. آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم بند کرنا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے کہا مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. دہشت گردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے. دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات ہیں. میں ایران کو پسند نہیں کیا جاتا. پاک ایران صورتحال دیکھ رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل. ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا کہنا ہے امریکہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی نہیں دیکھنا چاہتا. کسی صورت جنوبی اور وسطی ایشیا میں کشیدگی نہیں چاہتے. پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں، صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش. دونوں ملکوں سے تحمل برتنے کی اپیل. اسلام آباد میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق الرٹ جاری. مراسلے میں کہا گیا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج ریڈ زون کے قریب 3 ہفتوں سے جاری ہے. بلوچستان شہداء فورم کا احتجاجی کیمپ بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا ہوا ہے. پاکستان ایران کشیدگی کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہو چکی. صورتحال کا ریاست مخالف عناصر دہشت گرد تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں. موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کیے جائیں.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابی مہم کے لیے جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے لیاقت پور میں جلسے کی تیاری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 2 بجے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے خانیوال میں پنڈال سجا لیا، ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاری، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز خطاب کریں گی۔ زرداری صاحب، آپ کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں پر آپ اپنے خاندان یا وڈیروں کے کسی بچے کا علاج آپ انٹیریسن کے کسی سیکنڈری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کر سکتے ہو۔ آصف زرداری کوئی ایک اسپتال بتا دے جہاں وہ اپنے خاندان کا علاج کرواتے ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں صحت کا بجٹ 212 ارب روپے ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ عوام پر نہیں لگ رہا۔ پیپلز پارٹی نے تمام امتحانی بورڈز پر قبضہ کیا ہوا ہے، اندرون سندھ سے یہاں پر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے بچوں کی انٹرمیڈیٹ میں پرسنٹیج کم کر کے انہیں پیچھے کیا جا رہا ہے۔ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوتا یا نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس بار بال ان کے پاس نہیں ہے۔ جب بال نہ ہو تو بیٹ صرف کیا کرے گا۔ بال مجھے اس وقت شیر کے پاس پڑی نظر آ رہی ہے، اب جس میں ہمت ہے وہ لے لے اسے۔ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بال کے بغیر بلہ کسی کام کا نہیں۔ بال اس وقت شیر کے پاس پڑی نظر آ رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کسی جماعت کو فیور ہے نہ ہونی چاہیے۔ بلے والے اگر غلطیاں اور کوتاہیاں نہ کرتے تو موجود ہوتے۔ فیصل آباد میں ضلع کچہری کے باہر سے سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو گرفتار، 9 مئی کے کیس میں ضمانت کروانے آئے تھے۔ خیال کاسترو PP 118 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگانے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم، میئر کراچی اور دیگر حکام کا عوامی مقامات اور سرکاری املاک سے بل بورڈ ہٹانے کا حکم، جس پروڈکٹ کا اشتہار ہو اس کمپنی کے CEO کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی ہدایت، KMC اور کنٹونمنٹ بورڈ سے اشتہارات کے ٹھیکوں کی تفصیلات طلب۔ ہمیں کھانا پانی نہ دو لیکن ہمارے بچوں کی خاطر جنگ روک دو، بھوک اور جنگ سے پریشان غزہ والوں کا عالمی برادری سے سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، گزشتہ 24 گھنٹے میں 172 فلسطینی شہید، 104 روز میں 31,620 فلسطینی شہید اور لاپتہ۔ صہیونی فورسز کی النصیر اسپتال کے اطراف پر وحشیانہ بمباری، جنوبی غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ میکسیکو اور چلی کا بین الاقوامی فوجداری عدالت سے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے گرومندر پیپلز چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت فہیم الحسن کے نام سے ہوئی۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ فہیم کے بھائی کے بیان کے مطابق پراپرٹی کے حوالے سے کیسز چل رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 20 سالہ لڑکی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت، عملی اقدامات کے بجائے مفروضے پیش کرنے پر عدالت پولیس پر برہم۔ استفسار کیا، بتائیں لڑکی کا کوئی سراغ ملا؟ 4 انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، کسی سے بھی ایک لڑکی بازیاب نہیں ہو سکی۔ کیا IG کو لکھیں آپ کو معطل کریں؟ کیا یہ اچھا ہوگا؟ عدالت نے DIG سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 2 فروری تک ملتوی کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات، نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا پنجاب بالخصوص لاہور میں محسن نقوی کی انتھک محنت نظر آ رہی ہے، کئی شہر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، سعودی عرب کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ پھول نگر میں ملتان روڈ پر لاہور سے خانیوال جانے والی بس کو حادثہ، 12 مسافر زخمی، دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، 12 پروازیں منسوخ، 6 متبادل ایئرپورٹس پر منتقل۔
کراچی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، لاہور کا 5واں نمبر۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بلوچستان میں پھر بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ریکارڈ، پارہ -9 تک گر گیا۔ گلگت استور -6، قلات -4، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کی 9 ریاستوں میں شدید سردی برقرار، ایک ہفتے میں 43 افراد ہلاک۔ ٹینیسی میں سب سے زیادہ 14 ہلاکتیں، پینسلوینیا میں 5 اموات، شکاگو کا پارہ -30 تک گر گیا، روچسٹر میں طیارے رن وے پر پھسل گئے، ٹیکسس میں برف ہی برف، کولوراڈو میں لڑکی کے بال جم گئے، اوریگن میں درخت سفید، مشیگن اور فلوریڈا میں برف نے ہر شے جما دی، آرکنسس میں جھیل سے گرتا پانی کلفی بن گیا، ناروے میں گاڑیاں دھس گئیں۔ بھارتی ریاست گجرات میں ہارنی جھیل کنارے پکنک منانے گئے بچوں کی کشتی ڈوب گئی، 14 بچے 2 ٹیچر جان سے گئے، ریسکیو اہلکاروں نے 10 بچوں کو بچا لیا، پولیس نے لاپرواہی برتنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ترکی کا پہلا خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے سفر پر روانہ، یورپ کی نمائندگی کرنے والے عملے کے 3 ارکان بھی شامل، مشن ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوا۔ ہاکی اولمپک کوالیفائر میں پاکستان کل سیمی فائنل میں جرمنی سے مقابلہ کرے گا۔ گزشتہ روز پاکستان اور ملیشیا کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا، بہتر گول اوسط کی بنیاد پر پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ ایشین کپ فٹ بال میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، یو اے ای اور فلسطین کا میچ شروع ہونے سے پہلے اسٹیڈیم میں 1 منٹ خاموشی اختیار کی گئی۔ فلسطینی ٹیم خسارے میں جانے کے باوجود میچ ڈرا کرنے میں کامیاب، ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کا امکان روشن ہو گیا۔